قرآن کریم نے عہد کو دین کی اساس و بنیاد قرار دیا ہے، بلکہ روایت میں ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ الدین عہد کلو، دین سارے کا سارا ہے ہی عہد کا نام، عہد ہی دین ہے۔ اگر دین سے عہد کو نکال دیں پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ عہد ذمہ داری اپنے دوش پہ لینا، اس کو عہد کہتے ہیں، قرآنی اصطلاح ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ عہد کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، ان العہد کان مسئولا، عہد مسئول ہے، جس بارے میں اللہ مومن سے پوچھے گا وہ عہد ہے۔ ویسے تو ہم نے ادیبوں نے شعراء نے مدد کی ہے، ہم نے سوال جواب خود سے فرضی سوال جواب بنا لیے کہ میں جاؤں گا فرشتے یوں پوچھیں گے میں ایسا جواب دوں گا، اس نابینا کی طرح اور بہرے کی طرح تھا نا، وہ سنا ہوا ہے نا واقعہ آپ نے، مومن تھا بہرا کانوں سے، اور کوئی دوسرا بیمار ہو گیا مومن، اس نے تدبیر بنا کہ میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں، یا اسے کسی نے پوچھا کہ فلاں آدمی اتنے عرصے سے بیمار ہے آپ اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے، تو اس نے کہا کہ بھائی اس لیے نہیں گیا کہ میں سنتا نہیں ہوں، اونچا سنتا ہوں، میں اس کے پاس جاؤں گا میں کچھ اور کہوں گا وہ کچھ اور کہے گا میں کچھ اور سمجھوں گا، تو اس طرح اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں اسے دیکھنے نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اس میں کیا لگتا ہے، آپ نے حال حوال پوچھنا ہے، اس نے کہنا ہے الحمدللہ ٹھیک ہوں ٹھیک ہو رہا ہوں، تو آپ کہہ دینا شکر خدا، دعا دے کے اٹھ کے آ جانا۔ اس نے کہا اگر ایسے ہے تو ٹھیک ہے، یہ ذہن میں سوچ کے گیا کہ میں اس سے پوچھوں گا کیا حال ہے، تو عموماً مریض جواب میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ بہتر ہوں، تو میں کہوں گا شکر خدا، اور پھر اس کے بعد میں ان سے پوچھوں گا کہ معالج کون ہے، ڈاکٹر کون ہے، تو وہ کسی کا بھی نام لے لیں گے، میں کہوں گا بہت اچھا ہے، دوسروں نے بھی ان سے فیض پایا ہے، جو بھی ہوا۔ ایسے ہی ہونا چاہیے، مریضوں کی ایسے عیادت ہو کہ ان کو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، حوصلہ شکنی نہ کرے۔ پھر میں ان سے پوچھوں گا دوا کون سی کھا رہے ہو، تو وہ کوئی دوا کہہ دیں گے کسی کمپنی کی، میں کہوں گا بہت اچھی ہے، اس سے ضرور آپ کو نجات ملے گی۔ وہ مریض پہلے سے ہی درد میں مبتلا تھا اور تنگ آیا ہوا تھا، گھر والوں سے بھی، عیادت کرنے والوں سے بھی اکتایا ہوا تھا، اب اوپر سے یہ بہرا آدمی بھی چلا گیا جو اونچا سنتا تھا، اس نے دیکھتے ہی گھبرا گیا اس کو، اس نے جا کر اس سے سلام کیا، پوچھا کہ کیا حال ہے، اس نے کہا مر رہا ہوں، کہا شکر ہے ٹھیک ہے جی۔ وہ تپ گیا اور کہ میں کہہ رہا ہوں میں مر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں اور اچھا ہے شکر ہے۔ تو پھر انہوں نے دوسرا سوال اپنی ترتیب کے مطابق پوچھا کہ ڈاکٹر کون ہے، تو اس نے اور تپا ہوا تھا غصے نے کہا اسرائیل، کہا بہت اچھا ہے، بہت ساروں نے شفا پائی ہے۔ وہ اور زیادہ گرم ہو گیا، ہم اٹھ نہیں سکتا تھا ورنہ شاید گلا دبا دیتا ہے، وہ اور زیادہ ناراض ہوا، اس نے پھر سوال داغا کہ دوا کون سی کھا رہے، اس نے کہا زہر، کہا بہت اچھی ہے یہ، اسی سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک فرضی قصہ سا ہے، سب نے سنا ہوا ہے کہ سوال بھی خود بنایا ہوا ہے، جواب بھی خود گڑا ہوا ہے، لیکن جب گئے وہاں پر تو ایسے ہوا نہیں، سوال اور تھا جواب اور تھا، اور وہ من گھڑت سوال جواب نے معاملہ خراب کر دیا۔ بعضوں نے یہی بہرے کی طرح، اس اسم کی طرح انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے، فرضی سوال جواب خود نہیں گھڑے ہوئے، کسی ذاکر نے گھڑ کے دے دیے ہیں کہ آپ جب جاؤ گے آپ سے یہ پوچھیں گے، یا کسی ادیب نے بتا دیے، شاعر نے بتا دیے کہ آپ جب قبر میں جاؤ گے یہ آپ سے پوچھا جائے گا، اور وہ بھی اسی بہرے کی طرح ہے۔ میں جاؤں گا قبر میں، فرشتے یہ کہیں گے، میں آگے سے یہ کہوں گا، پھر فرشتے یہ کہیں گے، میں یہ جواب دوں گا، پھر یہ کہیں گے، پھر اس کے بعد فرشتے بھاگ جائیں گے اور میں اکیلا قبر میں رہ جاؤں گا۔ عزیز من، جب آپ وہاں پر جاؤ گے پہلے قرآن پڑھ کے دیکھ لو پوچھا کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اس سوال کی تیاری کرو جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اور قرآن میں فرمایا ہے کہ اور کوئی سوال تم سے پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے تمہارے عہد کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا۔ ان العہد کان مسئولا، عہد مسئول ہے، سوال ہونے والے امور میں سے سوال شدہ، جس کے بارے میں سوال، سائل سوال کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مسئول جس سے سوال کیا جائے۔
عہد مسئول ہے تمہارا، ذمہ داری، عہد یعنی ذمہ داری. سب سے پہلی چیز ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، چونکہ سب ذمہ دار پیدا ہوئے ہیں. اگر ذمہ دار بنانا مقصود نہ ہوتا، انسان بنانے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ غیر ذمہ دار مخلوق پہلے سے موجود تھیں. ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے فرمایا فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک اور مخلوق بنانے جا رہا ہوں. انہوں نے سوال کیا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ وہ متعہد ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے دوش پر اللہ نے بھی عہد ڈالنا ہے اور خود اس نے یہ بڑھ کر عہد اپنے دوش پہ لے لینا ہے. عزیزان، یہی عہد ہے. حضرت ابراہیم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہی آزمائشوں میں ڈالا، اور تمام آزمائشوں میں جب ابراہیم پورے اترے، تمام امتحانوں میں جب پورے اترے، آخر کار خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان آیا فَإِذَا أَتَمَّهُنَّ، جب تمام امتحان تکمیل ہو گئے، خداوند نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے فوراً دعا مانگی، طلب کیا، پروردگارا اگر مجھے یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے تو یہ آخری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میری ذریت میں بھی امام قرار دے، میری اولاد میں بھی امام قرار دے. اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کے جواب میں فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرے عہد کو ظالم نہیں پہنچ سکتا. یہ عہد ہے، یہ عہد ہے، اس تک ظالم نہیں پہنچ سکتا. امامت عہد ہے. جب امام نے، ابو الائمہ نے، شیخ الائمہ نے، حضرت ابراہیم نے عہد وفا کیا تو امامت کے عہد پر فائز کر دیا گیا، اور پھر امت کو کہا گیا تمہارا عہد امام کے ساتھ ہے. امام کا عہد اللہ کے ساتھ ہے، امت کا عہد امام کے ساتھ ہے. اگر تم امام کے عہد کو وفا کرو گے، تم اللہ کے عہد کو وفا کرو گے. تم سے پہلا سوال ہی عہد کا کیا جائے. سورہ طٰہٰ میں ایک آیت ہے، آج کل وہاں جو درس ہمارا جامعہ میں ہوتا ہے اس میں زیر باس آئی ہوئی ہے، اس لیے ذہن میں ہے میرے. اس آیت میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے اہل کو، گھر والوں کو نماز کا فرمان دیں، حکم دیں، اور خود اس کے اوپر قائم رہیں، نماز کے اوپر قائم رہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 130 یا 31 آخر میں، سورہ طٰہٰ کے آخر میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ کو. فرمان یہ ہے وَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے رسول ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، رزق کا پوچھیں گے ہی نہیں، آپ سے رزق نہیں پوچھیں گے. یہ سن لے مومنین، رزق کے بارے میں قبر میں سوال خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے رسول اللہ کو کہ اے رسول ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. رزق کے بارے میں نحن نرزقک، چونکہ رازق ہم ہیں، آپ مرزوق ہیں. مرزوق سے نہیں پوچھا جاتا رزق کے بارے میں، رازق سے پوچھا جائے اس کا رزق کہاں ہے، رازق جواب دے، مرزوق جواب نہیں. لیکن فرمایا آپ سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تیاری کر کے بیٹھے رہیں آپ کہ اللہ مجھ سے رزق کے بارے میں سوال کرے گا. رزق کتنا کمایا، کتنا کھایا، کتنا بچایا، کتنا خریدا، کتنا بیچا، یہ تو سوال ہی نہیں کریں گے، کیونکہ رازق ہم ہیں، رزق ہمارے اختیار میں ہے. ہم جسے چاہیں اسے کھلا رزق دے دیتے ہیں، ہم جسے چاہیں اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں
اسے رزق دیتے ہیں اور جسے چاہیں اسے رزق کے حوالے کر دیتے ہیں. کچھ کو رزق کے حوالے کرتے ہیں اور کچھ کے حوالے رزق کر دیتے ہیں. کچھ کو یہ رزق امانت کے طور پہ سونپ دیتے ہیں اور کچھ کو اسیر اور قیدی بنا دیتے ہیں رزق کا، کہ تیرا رزق کا اختیار تیرے پاس نہیں بلکہ تیرا اختیار رزق کے پاس ہے. اللہ نے رزق بنایا، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے رزق کے بارے میں، لیکن کچھ سوال ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے، وہ آپ کو جواب دینے ہیں، اس کی تیاری کرے. عزیز من، انسان متعہد پیدا ہوا ہے، عہد لے کر پیدا ہوا ہے، امانت لے کر پیدا ہوا ہے. ہر ایک عہد رکھتا ہے. قرآن کریم نے ایک اور آیت میں مرد متعارف کروائے. مرد عورتوں کے مقابلے میں مرد ہوتا ہے نر کے معنی میں، نر اور مادہ. ایک مرد اس کو کہتے ہیں، مراد میل فیمیل کے مقابلے. لیکن ایک اصطلاح مرد کی جیسے کہتے ہیں جوان مرد، دلیر مرد، شجاع مرد، یعنی جس کے اندر اوصاف مردانہ ہو، دلیری ہو، شجاعت ہو، غیرت ہو، ایثار ہو. کہتے ہیں بہت دلیر مرد انسان، بہت بڑا مرد انسان. یہ ایک اصطلاح ہے، مروت سے مردانگی بنا. قرآن مجید کا فرمانا ہے من المؤمنین رجال، مومنین ویسے ہی مرد ہیں سارے، مومنات عورتیں ہیں، مومنین مرد ہیں. اور قرآن فرما رہا ہے کہ من المؤمنین رجال، مومنوں میں کچھ مرد ہیں، مومنوں میں کچھ. اس کا ترجمہ ایسے ہی بنتا ہے، من بعض کے لیے آتا ہے، بعض کچھ، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں. اب یہ جو مرد ہیں مومنوں میں سے، یہ کیوں اس قابل ہوئے کہ انہیں خصوصیت کے ساتھ مرد کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے؟ اس لیے کہ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، یہ اس لیے مرد ہیں چونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اسے پورا کر دیا. انہوں نے عہد کیا تھا اور اس عہد کو نبھا دیا ہے. صدقوا ما عہد اللہ علیہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو شہادت پا گئے ہیں اور کچھ انہی وفاؤں میں سے ایسے ہیں جو منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کچھ بھی تبدیل نہیں کیا. وعدہ و عہد بدلا نہیں ہے. یہ تو ایک حصہ ہو گیا. من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں. باقی کیا ہیں؟ اس کے لیے نہج البلاغہ پڑھنا پڑے گی. نہج البلاغہ اٹھائیں، خطبہ امیر المومنین کا. امیر المومنین خطاب کر رہے ہیں، انہی نر ہیں، کچھ ایسے میل ہیں نر، ان کو خطاب کر رہے ہیں. یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نماؤ، مردوں سے ملتے جلتے چہروں اور نہ مردو. کیوں نامرد ہو تم؟ اس لیے نامرد ہو کہ عہد نہیں ہے تمہارا. اگر یا تو عہد کیا نہیں ہے یا عہد کیا ہے تو اسے نبھایا نہیں ہے، اسے پورا نہیں کیا.